بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد مسلمانوں کے خلیفہ چنے گئے۔ آپ نے نبوت کے جھوٹے دعوے داروں کے خلاف علم جہاد بلند کیا اور نبوت پر نقب لگانے والوں کو کفر کردار تک پہنچایا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنی وفات سے قبل حضرت علی کو وصیت فرمائی تھی کہ ان کو آخری غسل حضرت علی رضی اللہ عنہ دیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سفر آخرت کے حوالے سے اپنے ایک بیان میں معروف عالم دین ثاقب رضا مصطفی صاحب کا کہنا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ وہ شخصیت تھے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وصال کے بعد غسل دیا تھا۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ غسل کے وقت کچھ پانی آپ کے چشم خانوں میں ٹھہر گیا۔ پہلے تو میں نے اس پانی کو روئی سے صاف کرنے کا سوچا، مگر پھر خیال آیا کہ ایسا پانی مجھے اور کہاں سے ملے گا۔ میں نے پھر ہونٹ قریب کر کے اس پانی کو نوش جان کر لیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ پانی نوش کرنے کے بعد میرا سینہ علوم و معرفت کا خزینہ بن گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی وصیت فرماتے ہوئے حضرت علی سے فرمایا تھا کہ اے علی رضی اللہ عنہ، جب میں فوت ہو جاؤں تو جن ہاتھوں سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا تھا انہی ہاتھوں سے مجھے غسل دینا، اور یہ بھی وصیت کی کہ مجھے نیا کفن نہ دینا، مجھے پھٹے پرانے کپڑوں میں کفن دے کر دفن کر دینا، اس لیے کہ نئے کپڑوں کا حقدار مرنے والے سے زیادہ جینے والا ہے۔ پھر فرمایا کہ جنازہ پڑھنے کے بعد میرے جسد خاکی کو اٹھا کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جانا اور عرض کرنا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ابو بکر ہے، اگر ادھر سے حاضری کا کوئی اشارہ مل جائے تو پھر حضور کے قدموں میں دفن کر دینا، ورنہ جہاں باقی مسلمانوں کو دفن کیا جاتا ہے جنت البقیع میں، پھر مجھے وہاں دفن کر دینا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب آپ کا آخری وقت آیا تو حضرت علی بھاگتے ہوئے آئے اور آپ کی زبان پر یہ لفظ تھے، انا للہ و انا الیہ راجعون، اور آپ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے سے کپڑا اٹھایا اور یہ لفظ کہے کہ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خلافت ہم سے جدا ہو گئی۔ اس کے بعد حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو غسل دیا گیا اور غسل دینے کے بعد آپ کا جنازہ پڑھا گیا، اور پھر مدینہ انور کی گلیوں سے گھما کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کے سامنے رکھ دیا گیا، اور یہ لفظ حضرت انس کے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو گئے، عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ابو بکر ہیں، آپ کی قربت میں دفن ہونے کی اجازت مانگ رہے ہیں۔ تو پھر ہم نے درود پاک پڑھنا شروع کر دیا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ روضہ رسول کا دروازہ بند تھا اور تالا لگا ہوا تھا، اچانک تالا کھلا اور پھر کنڈی بھی کھل گئی اور دروازہ کھل گیا، اور اندر سے آواز آئی کہ یار کو یار سے ملا دو جو پہلے ہی یار کا انتظار کر رہا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت میں حضرت سیدنا صدیق اکبر کی تدفین کر دی گئی۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔